अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओशन न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान राजा साकिब आबाद। नाज़रीन, इस वक्त हम मवेशी मंडी जो ज़िला चकवाल की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है उधर मौजूद हैं। पहले तो कुछ दिन यहाँ पर मवेशी मंडी बिल्कुल वीरान थी, मगर क्योंकि अब आखिरी दिन चल रहे हैं और यहाँ पर मवेशी मंडी जो है बिल्कुल सज चुके हैं। यहाँ पर छोटे बड़े खूबसूरत और तगड़े जानवर भी यहाँ पर जो व्यापारी यहाँ पर लाए हुए हैं। तो इधर यहाँ पर लाइव स्टॉक की टीम भी यहाँ बैठी हुई। मवेशी जो हैं हज़रात आते हैं, अगर उनको कोई स्प्रे या कोई ऐसी बीमारी हो तो उनकी हिफाजत के लिए भी यहाँ पर जो मेडिकल जो है वो सेंटर भी लगाया गया है। तो आइए हम चलते हैं मवेशी मंडी में, जहाँ आपको इसकी थोड़ी सी झलकियाँ दिखाते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर खूबसूरत बैल लाए गए हैं या मौजूद हूँ। जो बिल्कुल ही स्टार्ट होते हुए मंडी स्टार्ट होती है तो उधर ही साथ लगा हुआ है। तो इस वक्त मेरे साथ डिस्पेंसर नवीद अहमद साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं जब से ऐलान हुआ उस वक्त से ये रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर आकर अपना कैंप लगा रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर सहूलियात दी जा रही है, मंडी को कैसे देख रहे हैं, कुछ जानवर बीमार तो नहीं आए। नवीद साहब ये बताइएगा, माशाल्लाह से मंडी को लगे हुए तो बहुत दिन है, मगर मंडी आज बहुत तगड़ी नज़र आ रही है। जैसे बैल तगड़े नज़र आ रहे हैं तो इजाफा मंडी भी आज के दिन, क्योंकि आखिरी दिन चल रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं, आपने मेडिकल कैंप यहाँ लगाया हुआ है, तो यहाँ पर कितने कोई जानवर आ रहे हैं, कोई आपके पास कोई यहाँ पर मेडिसिन के हवाले से भी? हमने काफ़ी तादाद में देखे यहाँ पे काफ़ी लोग मंडी से जानवर ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े जानवर भी हैं, छोटे भी हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बैठे यहाँ पे, ठीक है। मतलब मेडिकल कैंप हम लोग लगाया हुआ है। तो इस हवाले से मतलब लोगों का बीपी वगैरह चेक करना, कोई अगर यहाँ पे मेडिसिन के लिए पट्टी करवाने के लिए आता है तो हम लोग यहाँ पे लोगों को सहूलत दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये भी बताइएगा नवीद साहब, यहाँ पर कुछ जानवर इस तरह का निकल आया है, क्योंकि लिम्पी स्किन का भी दौर गुजरा है, क्या आपके पास इस तरह की भी सहूलियात हैं? लाइफ स्टॉक टीम भी आपके लाइफ स्टॉक हमारे पास टीम बैठी हुई है, ठीक है, वो प्रॉपर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी जानवर को मैंने देखा स्प्रे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इन लोगों को जानवरों को फैसिलिटेट कर रहे हैं वहाँ यहाँ पे। अभी तक कोई ऐसा जानवर निकला तो नहीं जिसको कोई लिम्पी स्किन की बीमारी हो? नहीं, मैंने नहीं देखा यहाँ पे, ऐसा कोई जानवर नहीं देखा जिसको लिम्पी स्किन की बीमारी हो। अच्छा, गर्मी की शिद्दत बड़ी थी पहले दिनों, तो क्या कोई हीट वेव या स्ट्रोक का कोई मरीज़ भी आपके पास आया है? नहीं, आज के दिन में तो कोई भी तो नहीं, सिर्फ एक पेशेंट आया जब हमने पट्टी वगैरह की है, ठीक है, उसको मतलब कि हमने हैंडल किया है। ठीक है जी, बिल्कुल जैसा कि आपने नवीद साहब की बात सुनी है, हमारे पास जो यहाँ पर मेडिकल की सहूलियात हैं उसमें जो है वो ऐसे मरीज़ जिसको ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी गर्मी की वजह से उसकी अगर हालत ख़राब हो जाए तो उसके लिए यहाँ पर तमाम तर सहूलियात इस मेडिकल कैंप में मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कैटल मार्केट के भी जो हैं वो यहाँ पर अफसरान और यहाँ पर एहलकार मौजूद हैं। तो उनसे पूछते हैं कि कैटल मार्केट का ही बड़ा अहम रोल होता है मंडियों में और इन्होंने पूरी मंडी को संभालना होता है, तो ये कैसे देख रही हैं जी? बताइएगा जी, आप कैटल मार्केट के यहाँ पर एज ए सुपरवाइज़र बैठे हुए हैं, तो आप कैसा देख रही हैं, कैसी रही है मंडी? आज तो बहुत ज़्यादा रश है, क्या इससे पहले भी इसी तरह रश था और कैटल मार्केट क्या सहूलियात दे रही है? जी, मोहम्मद बिलाल आरिफ, सुपरवाइज़र कैटल मार्केट चकवाल। सर, मैनेजमेंट जितनी भी मंडी की है वो हमारी है, जहाँ पे टेंटिंग वगैरह काफ़ी वाफिर मकदार में आपने देखी भी यहाँ लगाई हुई हैं। जानवरों के लिए सायेदार जगह मुहैया किया गया है। इसके अलावा इंसानों के और जानवरों के पानी का भी काफ़ी वाफिर इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि गर्मी है तो इस वजह से ये काफ़ी मसला होता है। तो इसका हमने किया हुआ काफ़ी इंतज़ाम। हम एक अलग टैंकर भी मंगाते हैं और एमसी का जो बोज़र है 3, 4, 5 जितनी भी हमें ज़रूरत है वो वक्फन आ रहे हैं। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मंडी भी स्मूथली चल रही है। इसके अलावा अगर कोई उनके जानवरों का मसला है तो लाइफ स्टॉक हमारे पास मौजूद है। अगर कोई शख्स इंजर्ड हो जाता है या कोई जानवर वगैरह की वजह से जानवर इंजर्ड हो जाता है या कोई शख्स उसका मालिक, तो हमारे पास हेल्थ का डिपार्टमेंट मौजूद है। रेस्क्यू 112 आपने देखी हुई है, बैठी हुई है। इसके अलावा अगर कोई सिक्योरिटी का मसला दरपेश है तो पंजाब पुलिस भी बैठी हुई है, वो इस हर चीज़ को डील कर रहे हैं। इंशाल्लाह मंडी स्मूथली चल रही है। बिलाल साहब, कुछ दिन पहले ये शिकायत आई थी कि जो मंडी के ठेकेदार हैं वो उन्होंने लोगों के साथ बड़ी कोई ज़्यादती की है, बड़ा उनके साथ नारवा सलूक था कि अगर कोई बंदा जानवर लेकर आया है बग़ैर पर्ची के अंडर हो गया है तो उसको उन्होंने 11 गुना जो है वो जुर्माना किया है। तो कैटल मार्केट क्या इस बात की तस्दीक करेगा, क्या ये वाक़या है, इस तरह के हुए हैं? नहीं सर, हम इधर ही होते हैं, क्योंकि मंडी की जितनी कंट्रोल मैनेजमेंट होती है हमारे पास होती है, तो हम इनकी चेक एंड बैलेंस के लिए हम मौजूद होते हैं। तो इस तरह का कोई भी वाक़या पेश है तो हम उसका फौरी एक्शन लेते हैं। तो मेरे सामने इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं है। का तो यही कि है कि यहाँ पर फ्री लॉस
اور آپ کو جو بغیر کمائے ہوئے کچھ چیز یہاں پر عوام کو سہولیات دیں، تو کیا آرڈر ہیں اس طرح کے کہ آپ پرچی کاٹیں جانور لے کے آنے والوں کو بھی اور جانور لے کے جانے والوں کے لیے؟ جی سر، ہمارے پاس آرڈر موجود ہے. جو منڈی لگتی ہے اس کا تو ہمارا جو سیل پوائنٹ مقرر کیا ہم نے یہاں، تو ہم یہ ان کا ٹھیکہ ہوتا ہے پورے سال کا، تو یہ تو چل رہی ہے. جو ویسے انہوں نے الگ سیل پوائنٹ لگائی ہیں وہ نو پروفٹ اینڈ نو لاس کے اوپر موجود ہے. پہلے تو میں یہاں خود آیا ہوں، دیکھا میں نے یہاں پر پانی کا بندوبست نہیں تھا، سایہ کا بھی بندوبست نہیں تھا. اے ڈی سی آر صاحب نے بھی یہاں پر دورے کیے، تو کیا احکامات اے ڈی سی آر صاحب طلعت زبیر نے آپ کو دیے؟ اے ڈی آر صاحب پچھلے دنوں آئے تھے اور ڈپٹی کمشنر قرۃ العین صاحب بھی آئے، میں نے ان کو وزٹ کروایا، وہ کافی مطمئن نظر آئے. اس کے بعد آپ بھی وزٹ کر سکتے ہیں. پانی کا اب انتظام موجود ہے اور جانوروں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے محمد بلال صاحب کی گفتگو سنی، یہ تو بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی سموتھلی جو ہے یہ مویشی منڈی جو ہے وہ یہاں پر چل رہی ہے اور یہاں پر آنے والوں کو، جانور خریدنے والوں کو، جانور لے جانے والوں کو تمام تر سہولیات دی جا رہی ہیں. جو اگر منڈی کسی پوائنٹ پر لگائی جاتی ہے تو اس کے اخراجات تو ضرور ہوتے ہیں یہاں پر، اور اس اخراجات کو یہاں پر مکمل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ یہاں پر وہ پرچی سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے. اور ابھی ہم آگے بھی جائیں گے اور دیکھیں گے کہ منڈی کے اندر بیوپاری اور خریدار کیا کہہ رہے ہیں. بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری ہے، تو آئیے چلتے ہیں منڈی کے اندر. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ لائف سٹاک کے اے آئی ٹی کاشف محبوب صاحب موجود ہیں. لائف سٹاک کا بڑا اہم رول ہوتا ہے یہاں پر. جتنے بھی بیمار جانور یا ایسے لمپی سکن کے جو متاثرہ جانور ہوتے ہیں وہ یہاں پر لائے جاتے ہیں اور ان کو لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، کیا کیا یہاں پر سہولیات دی جاتی ہیں. تو کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ لائف سٹاک بڑا اہم رول ہوتا ہے جانوروں کی بیماری کے حوالے سے، تو ابھی تک آپ بتائیے کہ ہماری جو منڈی ہے چکوال کی، کیا یہ بچی ہوئی ہے لمپی سکن؟ کیا کچھ جانور آئے ہیں؟ کتنے جانور آئے ہیں؟ الحمدللہ ہم نے جو جانور آ رہے ہیں اس کو ہم چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فی الحال لمپی کوئی رپورٹ نہیں ہوئی، کہیں سے نہیں آئی. اور دوسرا گورنمنٹ کی طرف سے منڈی لگنے سے کچھ ٹائم پہلے نا ماس ویکسینیشن لمپی کی ہو چکی ہے آلریڈی، لیکن اس کے بعد بھی ہم یہ سٹیپ لیتے ہیں کہ جو بھی جانور منڈی میں آ رہے ہیں ہم اسے لازمی چیک کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جس کے اوپر ٹکس وغیرہ ہیں اس کے اوپر ہم اسپرے وغیرہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی منڈی میں جانور اتارتے ہوئے یا چڑھاتے ہوئے کسی کا زخمی ہو جاتا ہے وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی ہم دے رہے ہیں. اور کوئی مادہ جانور اگر خرید رہا ہے تو یا سیل کر رہا ہے تو وہ موسٹلی ہوتا ہے کہ یار ہمیں نہیں پتہ یہ جانور کیا کہتے ہیں پریگننٹ ہے نہیں ہے، تو اس کی بھی چیک کرنے کی صورت ہم گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ میں کیا کہتے ہیں چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں تاکہ جو جانور ڈسٹرکٹ کے باہر سے بھی آ رہے ہیں نا وہ وہاں سے بھی چیک ہو اور منڈی کے اندر بھی چیک ہو. بہت بہترین چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے. بتائیے گا کہ جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر جانور کو چیک کرتے ہیں، تو کیا ابھی تک کوئی اس طرح کے آپ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا پریگننٹ جانور جو ہوتے ہیں تو کوئی نکلے ہیں پریگننٹ جانور جو لوگ یہاں پر بیچنے آئے ہیں؟ جی اکثر اس طرح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کئی زمیندار وغیرہ وہ کیا کہتے ہیں نہیں چیک کرواتے لے آتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت شک شبہ ہو تو وہ چیک کرواتے ہیں تو کئی پریگننٹ نکل آتے ہیں، کئی پریگننٹ نہیں بھی ہوتے. لیکن وہ یہ ہے کہ ایک بہتر ہوتا ہے کہ وہ چیک کر لیں کل کو قربان ہونے سے پہلے انہیں پتہ ہو کہ یار آیا یہ جانور پریگننٹ ہے بھی یا نہیں. اچھا، وہ جانور یہاں سے تو چلا گیا، لائف سٹاک تو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اگر وہ باہر جا کے بیچ دیتے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہوتا. کیونکہ کوئی بھی آپ کو پتہ ہے اگر ایک فارمر نے ایک گائے رکھی ہوئی ہے وہ اگر پریگننٹ ہے تو اس کی پرائز آلریڈی بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی، تو وہ اتنا پاگل تو ہے کو نہیں کہ وہ اس کو سستے داموں میں بیچ دے. کئی جانور کہیں ہوتے ہیں نا، کہیں وہ بیچ دیتے ہیں، کہیں ہم نے دیکھے ہیں کہیں. نہیں وہ اس طرح نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ اس میں فارمر کا خود نقصان ہے. یہ دوسرا بتائیے گا کہ جو جانور جن کو بخار یا ایسی کوئی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو ان کے لیے بھی ٹریٹمنٹ کا انتظام ان کے پاس پراپر یہاں ٹریٹمنٹ کا یا آپ میڈیسن وغیرہ دیکھ لیں ساری میڈیسن موجود ہے. ٹریٹمنٹ وغیرہ بالکل کوالیفائڈ ڈاکٹر ہر وقت یہاں موجود ہے. 2 شفٹیں چل رہی ہیں ہماری صبح سے لے کے رات تک، جب تک منڈی ہے یہاں 2 شفٹیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا، دوسرا جب یہ منڈی یہاں سے ختم ہو جائے گی، کل اس کا لاسٹ ڈے ہے، تو جو چوراہوں پہ یا چوکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے لائف سٹاک کا کیا کردار ہے؟ اصل میں وہ موسٹلی جو ہے نا آپ گورنمنٹ کی طرف سے جو سرٹیفائڈ کیا کہتے ہیں منڈی ہے وہ یہی ہے. وہ موسٹلی جو روڈ کے اوپر لوگ بیچ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایک قسم کا اللیگلی بیچ رہے ہیں. اس پہ ضلع انتظامیہ کافی سٹیپس لے رہی ہے، باقی ہم ان کے ساتھ ہیں. اچھا بالکل، جیسا کہ آپ نے کاشف محبوب صاحب کی بات سنی ہے کہ یہی کہنا ہے کہ ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے چکوال کی بڑی مویشی منڈی میں لمپی سکن کا کوئی ایسا کیس نہیں آیا کہ جو لمپی سکن کا بیمار یہاں پر جانور لایا گیا ہو. اگر کوئی آ بھی جائے تو اس کو یہ چیک کرنے کے بعد جو اس کو واپس بھیج دیتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں منڈی کے اندر اور وہاں کی آپ کو صورتحال دکھاتے ہیں اور خریداروں اور بیوپاریوں کی کیا صورتحال ہے، مہنگائی کتنی ہے اس پچھلے سال کی نسبت اور اس سال کی نسبت. تو آئیے چلتے ہیں منڈی کے اندر. جی اس وقت میرے ساتھ عمر فاروق صاحب
موجود ہیں جو معروف عالم دین پیر عبدالشکور نقشبندی کے صاحبزادے ہیں، تو ان سے انتظامات کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جو یہاں پر مویشی منڈی میں انتظامات کیے گئے ہیں اس کو یہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی آپ بتائیے گا، انتظامات سے آپ مطمئن ہیں یہاں پر ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے؟ میں کل بھی آیا تھا جی، آج بھی آپ ہزار کے سامنے موجود ہوں، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھی آپ لوگوں کی کارکردگی ہے، تو انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ باہر جو جانور آ رہا ہے اس سے بھی پرچی وصول کی جا رہی ہے، بڑا جانور چھوٹا، اور جو خرید کر لے کے جا رہا ہے، ایک مہنگا جانور اس مہنگائی کی دور میں خرید کر لے کر جا رہا ہے، اس نے بھی باہر پیسے ادا کرنے ہیں۔ اور منڈی میں چاہیے تو یہ تھا انتظامیہ کی طرف سے کہ یہاں پر جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے پینے کا پانی کا بندوبست ہونا چاہیے تھا، کوئی یہاں پر شامیانوں کا بندوبست ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو بیوپاریوں نے جن کے کوئی 20 جانور ہے، کوئی 50 لائے ہوئے، اس نے اپنی طرف سے یہ لگائے ہوئے ہیں، تو باقی شہروں کی بنسبت ضلع چکوال میں انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اس میں انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے اور آئندہ کے لیے سوچنا چاہیے کہ کل کا دن بھی ہے، کل کے دن بھی ہم ان انتظامات کو بہتر بنا سکتے ہیں، تو آئندہ کے لیے ہمیں چاہیے انتظامیہ کو کہ جو بیوپاری آتا ہے صبح سے لے کے شام تک دھوپ میں یہاں کھڑا ہوا ہے، ان کے لیے بھی آسانی پیدا کی جائے۔ جو خریدار ہیں اتنے مہنگی قیمتوں میں جو جانور خرید رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی انتظامات کیے جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ سنت ابراہیمی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں انتظامیہ کو جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ انتظامات کو بہتر کرے تاکہ جو ہمارے مہمان لوگ دوسرے شہروں سے یہاں پر آ کر اپنے جانور بیچ رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی سایہ دار جگہ ہو، جانوروں کے لیے بھی سایہ دار جگہ بنائی جائے، اور پانی کا یہاں پر انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی جو ہے وہ بندوبست کیا جائے تاکہ بآسانی جو ہے وہ جانور خریدنے والے اور جانور بیچنے والے جو ہے دونوں جو ہے وہ مطمئن ہو کر یہاں سے اپنے جانور بیچ بھی سکیں اور یہاں سے جانور خرید سکیں۔ اس وقت میرے ساتھ محمد احسن صاحب موجود ہیں جو یونین کونسل بینک کی ڈھوک کمال سے ان کا تعلق ہے۔ بڑے عرصہ دراز سے جو ہے اس چکوال کی منڈی میں یہ رونق جو ہے وہ بکھیر ہیں۔ بڑے خوبصورت کوٹ فتح خان نسل جو سب سے پہلے چکوال کی نسل ہوا کرتی تھی، مگر اب یہ کوٹ فتح خان میں منتقل ہو چکی ہے، اور وہاں کی یہ جو نسلی بیل یہاں پر لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے جو ان کے نام رکھے ہیں وہ چٹا، کبوتر، تینوں بڑے زبردست اور بڑے خوبصورت بیل ہیں۔ تو ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ بڑے ناز و نخروں سے انہوں نے اس کو پالا ہے، تو کیا کیا ان کی خوراک رکھی۔ محمد احسن صاحب ماشاءاللہ سے ہر سال آپ بڑے ماشاءاللہ زبردست بیل لے کے آتے ہیں، بڑے اچھی خدمت والے اور بڑے پلے ہوئے بیل ہوتے ہیں، تو کیا راز ہے، کیا ان کو کھلاتے ہیں؟ مجھے ان بیلوں کا شوق ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میرے پاس بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مجھے شوق اور میرے بیٹوں کا شوق ہے، ہم ان کو بچوں کی طرح پیار کی طرح سے ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، اور پیاری طرح کے ہم ان کو ادھر لے کر آتے ہیں۔ مجھے شوق ہے کہ چکوال کی منڈی ہمارا نام روشن رہے۔ اچھا محمد احسن صاحب، مہنگائی کے اس دور میں جب ہر چیز عروج پر ہے، تو کیا آپ ان کا چارہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں ان کی پوری کر لیتے ہیں؟ انشاءاللہ کر لیتا ہوں، ان کا اپنا نصیب ہے، ہمارا اپنا نصیب ہے۔ کیا کیا ان کو کھلاتے ہیں؟ ہم ان کو دودھ کھلاتے ہیں، گندم وغیرہ چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ہر شے وہ بہت دودھ وغیرہ مکھن وغیرہ سب وغیرہ اس کو ڈالتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے اتنی عمر آپ کی ہو گئی ہے اور بھی ماشاءاللہ آپ کا شوق برقرار ہے، تو کیا یہ آپ کے بیٹے بھی آپ کے شوق کو آگے بڑھائیں گے؟ انشاءاللہ ہمارے بیٹی بڑھائیں گے۔ یہ ہمارے یہاں اپنے بچے ہیں، یہ کرائے پر نہیں آئے ہوئے، لوگ کہیں گے یہ کرائے پر آئے، کرائے والے نہیں ہیں، یہ مالک ہیں، یہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے ماں انہیں بہت شوق ہے۔ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، لیکن ادھر یہ مول ادا نہیں ہو رہا، نہ کوئی کہتا ہے کہ یہ پیسہ لے رہا ہے، یہ نہ، مجھے کوئی کسی چیز کا لالچ نہیں ہے، مجھے شوق ہے، اور انشاءاللہ میرا شوق قائم رہے گا تا قیامت تک۔ اچھا، جو زمیندار لوگ ہیں، یہ جو کوٹ فتح خان جو نسل ہے، یہ پہلے چکوال کی ہوا کرتی تھی، سننے میں تو یہ آیا ہے، تو اب یہ آپ کیا اسپیشل فتح خان جو وہ تھے جو محروم، ان کے علاقے سے لے کر آتے ہیں؟ دومیر منڈی سے لے کر آتے ہیں، ہمیں تو شوق ہے، اور ہمارے تو ساتھی ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کو بھی شوق ہے، وہ ہمارے ادھر آتے ہیں، ہمارے پاس ہی ڈنگر بیل وغیرہ لے کر جاتے ہیں، کیونکہ شوق سے شوق والا آدمی ملتا ہے، دوسرے وغیرہ ویسے تمام آدمی جو ہے وہ میلہ دیکھنے کے لیے آئی ہوئی ہے، لیکن شوق والا آدمی کوئی نہیں ہے چکوال میں۔ اچھا، ابھی آپ اس کی کیا ڈیمانڈ مانگ رہے ہیں تینوں بیلوں کی، اور کوئی ایسا بندہ آیا، کوئی ایسا شخص آیا یا کوئی ایسے خریدار آئے کہ جنہوں نے اس بیل کی جو ہے وہ قیمتیں لگائی ہوں؟ خریدار آئے ہیں لیکن تصویریں بنانے والے بہت ہیں، خریدنے والا کوئی نہیں ہے، ان کا عاشق ابھی تک کوئی میرے سامنے نہیں آیا، جب کوئی عاشق آئے گا وہ ان کا جو قیمت ادا کرے گا، ابھی عاشق ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ کیا قیمت مانگ رہے ہیں؟ میں 5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہا ہوں، تو
अभी तक यानी कि 15 लाख कोई ऐसा गाहक नहीं। कोई गाँव जो भी आता है आखिरी डिमांड क्या? आखिरी डिमांड जो है हमारी है 4 लाख रुपया, अल्लाह ताला भेज देगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मोहम्मद हसन साहब की गुफ्तगू सुनी है कि 15 लाख रुपए इन तीनों बैलों के वो मांग रहे हैं, मगर अभी तक कोई ऐसा आशिक नहीं आया जिनको बैलों का शौक़ हो और वो इन बैलों की जो है वो कीमत लगाए। और आखिरी रेट जो इन्होंने बताया है वो 12 लाख रुपया, 4 लाख रुपया फ़ी बैल को ये फ़रोख्त करेंगे। अब देखना ये है कि कौन आएगा इन 3 खूबसूरत और तगड़े बैलों को इस मंडी से अपने घर लेकर जाएगा और सुन्नत इब्राहिमी पर इनको अल्लाह की राह में कुर्बान करेगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मंडी के अहवाल जाना, यहाँ पर आने वाले जो ख़रीदार हैं, यहाँ पर खूबसूरत बैल है, उनकी आपने तासुरात भी सुने ख़रीदारों के और बैल मालकान के भी। तो इस वक्त मेरे साथ एक बकरा बेचने वाले व्यापारी भी मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये कैसे इंतज़ामात को देख रहे हैं, यहाँ से कब से आ रहे हैं। तो खान साहब आप बताइएगा कि आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर, इंतज़ामात ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से क्या किए गए हैं, व्यापारियों को भी कोई सहूलियात दी जा रही हैं? इधर से जड़ा ना थोड़ा पानी दा कमी है, छावां दा कमी है, ते बाकी काम ठीक है। पानी ते छावां दा थोड़ा कमी है, इसी दी वजह ते लोग तंग होंदे पे, दरख्तां ते बजदे पे, ते इंशाल्लाह काम ठीक है, सिर्फ पानी ते छावां दा कमी है। अच्छा, अभी आप यहाँ पर अपने बकरे बेचने आए हैं, हाँ। तो क्या कोई इनका रेट लगा है, क्या आप डिमांड कर रहे हैं और कितना को रेट लगा है? बस इस बकरे का बड़े का लगदा 45-46, दूसरा सिंग वाला जड़ा उसका 42, 2 गाठ 40 इस तरह का लगता है। आपने कहाँ तक देना है? कल आखिरी दिन है, बेचे नहीं तो फिर पूरा इंशाल्लाह दे दे सा ये दे लसा 42 ते ये 2 गाठ 50 इतने साढ़े डिमांड है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी है इनकी, और यही कहना है कि मेरे बकरे तो जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर बिकेंगे, मगर इंतज़ामिया थोड़े से होश के नाखुन ले और फिर यहाँ पर जो इंतज़ामात को बेहतर करें। यहाँ पर ना पानी का बंदोबस्त है और ना यहाँ पर कुछ साये का बंदोबस्त किया गया। ये वही साया उन लोगों ने लगाया हुआ है जिनके माल ज़्यादा हैं, जिनके पास माल ज़्यादा है, और उसके साथ जो यहाँ पर जानवर लेके आए हैं तगड़े जानवर। वरना यहाँ पर जितने भी दरख्त के साए तले आपने देखा कि खूबसूरत बैलों की जोड़ी भी दरख्त के साए तले खड़ी थी, बड़ी दूर से वो आई थी। यहाँ पर इंतज़ामिया से यही गुजारिश ये लोग कर रहे हैं, ख़रीदार भी व्यापारी भी, कि इंतज़ामात को बेहतर बनाया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम मंडी चकवाल ज़रूर पसंद आया होगा, और यहाँ पर आपने देखा भी है, हमने आपको तमाम तरह इंतज़ामात के बारे में भी बताया। मैडम कुरतुलैन मलिक से भी हम यही गुजारिश करेंगे, और ADC और AC जितने भी सरकर्दा अफसरान हैं कि इन मंडियों को जो है वो सहूलियात दी जाएँ ताकि व्यापारी और ख़रीदार दोनों ही खुश रहें। अब तक के लिए अपने मेज़बान राजा साकिब को, कैमरामैन फैसलवान के साथ दीजिएगा।